نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور پلیز یہ ویڈیو مکمل سنیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اسلامی تاریخ سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔ یہ معرکہ نہایت ہی سخت ہوا تھا۔ عربوں کی عربوں سے خونریز جنگ تھی۔ پھر 40,000 مرتدین کا 13,000 مسلمانوں سے مقابلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی۔ جب شہیدوں کی تجہیز و تکفین سے فراغت ہوئی تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے مجاع بن مرارہ رضی اللہ کو بلا کر کہا، مجھے مسلمہ دکھاؤ۔ اس نے میدان جنگ میں جا کر مسلمہ کی لاش دکھائی۔ اس کی صورت نہایت خراب ہو گئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے کہا، افسوس ہے تم لوگوں نے ایسے بدقوارہ اور لاغر اندام شخص کو نبی مانا۔ مجاع نے کہا، یہ بدقوارہ نہ تھا بلکہ زندگی میں خوش اندام اور خوش رو تھا۔ مرنے کے بعد اس کی ہیبت بدل گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا، وہ کافر ہو کر مرا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا ہی میں خوار کر دیا۔ آخرت میں معلوم نہیں کس قدر عذاب ہوگا۔ چونکہ اب شام ہو گئی تھی، اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اپنے کیمپ میں واپس آئے۔ اگر وہ اسی وقت یمامہ پر بھی حملہ کر دیتے تو قلعہ فتح ہو جاتا، لیکن اس نے دوسرے روز پر حملہ ملتوی کر دیا۔ اس جنگ میں مسلمان زیادہ زخمی ہو گئے تھے، لہٰذا اس کی مرہم پٹی کی گئی۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ اپنے خیمے میں گئی تو حضرت ام تمیم نے انہیں فتح پر مبارکباد دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے ان کا شکریہ ادا کر کے کہا، میں نے سنا ہے کافروں نے تمہیں گرفتار کر لیا تھا۔ حضرت ام تمیم نے کہا، یہ سچ ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ نے مسکرا کر کہا، وہ تمہاری بہادری کیا ہوئی جس پر تمہیں ناز تھا؟ حضرت ام تمیم نے کہا، بہادری کیا کرتی، دشمن اچانک خیمے میں آ گھسے، مقابلہ نہ کر سکی۔ حضرت ام تمیم کھانا لایا، دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھایا اور عشاء کے نماز پڑھ کر سو گئے۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ مجاع ابھی تک قید تھا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سے ملنے کی خواہش کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے اسے بلا لیا۔ مجاع نے کہا، اگرچہ مسلمہ مارا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو لشکر تھا وہ بھی پراگندہ ہو گیا، لیکن اب بھی شہر اور قلعے کے اندر کافی فوج ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آپ کا مقابلہ کریں گے۔ اگر آپ مجھے رہا کر دیں تو میں بھی صلح کی کوشش کروں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے منظور کر لیا۔ انہوں نے مجاع کو رہا کر دیا۔ مجاع نے مسلمانوں کی بہبود کے خیال سے صلح کی کسی کوشش کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسے اپنی قوم اور اپنے شہر کی فکر دامنگیر تھی۔ قلعہ میں فوج بالکل نہیں تھی۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اگر مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو شہر اور قلعہ کو تاراج کر ڈالیں گے۔ مجاع قلعہ میں آیا تو اس نے ان عورتوں کو جن کے عزیز لڑائی میں مارے گئے تھے روتے اور بین کرتے ہوئے دیکھا۔ مجاع نے ان سے کہا، اے خواتین عرب، یہ کیا بے صبری ہے تمہاری گر یہ وزاری سے مسلمان یہ سمجھیں گے کہ قلعہ کے اندر مرد نہیں ہیں، عورتیں اور بچے ہیں۔ وہ ابھی قلعے پر چڑھ دوڑیں گے اور تمہارے بچوں کو غلام اور تمہیں کنیزیں بنا لیں گے۔ رونا موقف کرو اور مردانہ لباس پہن کر دیواروں پر چڑھو۔
عورتیں ڈر گئی، وہ خاموش ہو کر اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے۔ مجاع نے تمام عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر اور مسلح کر کے قلعے کی دیواروں پر چڑھا دیا، اور خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے پاس آ کر بولا، ذرا آپ رضی اللہ ایک نظر قلعے کی فوج کا معائنہ کر لے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے دریافت کیا، مصالحت کا کیا ہوا؟ مجاع نے جواب دیا، میں ابھی عرض کروں گا، پہلے آپ فوج دیکھ لیں۔ حضرت خالد رضی اللہ مجاع کے ساتھ چلے۔ قلعہ کے قریب پہنچ کر جب انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو قلعے کے تمام دیواروں پر سپاہی کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ نے فرمایا، میں نے دیکھ لیا، کافی لشکر موجود ہے۔ مجاع نے جواب دیا، میرا خیال درست نکلا، قوم جنگی تیاریاں کر رہی تھی، جب میں نے جا کر سمجھایا تو وہ صلح پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ اب آپ بتائیں کن شرائط پر صلح چاہتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا، اگر شہر اور قلعہ والے آدھا مال و املاک، آدھے غلام اور آدھے کنیزیں دیں تو صلح ہو سکتی ہے۔ مجاع نے جواب دیا، یہی میرا خیال تھا کہ آپ ایسا مطالبہ کریں گے، چنانچہ میں نے ان کے سامنے یہ بات پیش کی تھی، مگر وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ مجاع نے جواب دیا، وہ چوتھائی مال و املاک، چوتھائی ساز و سامان، چوتھائی غلام اور چوتھائی کنیزیں دینے پر آمادہ ہیں۔ جنگ سے صلح بہتر ہے، اگر آپ اس پر آمادہ ہو تو صلح ہو سکتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ مجاع نے کہا، بس تو آپ صلح نامہ لکھیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے صلح نامہ تیار کیا، اس کی 2 نقلیں کی گئی مسلمانوں کی طرف سے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، حضرت زرار رضی اللہ، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دستخط، جبکہ کفار کی جانب سے مجاع اور چند اور معززین شہر کے دستخط دونوں نقلوں پر ہوئے۔ مجاع چند مسلمانوں کو ساتھ لے کر چوتھائی سامان لانے کے لیے گیا۔ مسلمانوں نے قلعہ میں داخل ہو کر دیکھا کہ وہاں سپاہی ایک بھی نہیں، یا تو شہری لوگ ہیں یا عورتیں ہیں۔ مجاع نے جلدی جلدی سامان، غلام اور کنیزیں لی اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر واپس آیا۔ مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو بتایا کہ قلعہ میں ایک سپاہی بھی موجود نہیں ہے۔ مجاع نے فریب دیا تھا، شہری لوگ اور عورتوں کو جنگی لباس پہنا کر دیواروں پر کھڑا کر دیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ کو ناگوار گزرا، انہوں نے مجاع سے کہا، تم نے مجھے فریب کیوں دیا؟ مجاع نے جواب دیا، قلعہ اور شہر والوں کی بھلائی کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا، اگر میں اب صلح سے انکار کر دوں؟ مجاع نے جواب دیا، میں جانتا ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین خلیفۃ المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے وفائے عہد کا حکم دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، ہم مسلمان بدعہدی نہیں کر سکتے۔ عین اسی وقت ایک اعرابی اونٹ پر سوار آتے نظر آئے۔ وہ کچھ فاصلے پر آ کر اونٹ سے اتر گئے اور ناقہ کی مہار پکڑ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے سلام کا جواب دے کر انہیں غور سے دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ حضرت مسلمہ بن دقش رضی اللہ تھے۔ جب وہ بیٹھ گئے تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے پوچھا، امیر المؤمنین تو بخیریت ہے؟ حضرت مسلمہ رضی اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھی طرح ہے، یہ خط آپ کو دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے کھول کر پڑھا، اس میں لکھا تھا، عبداللہ ابو بکر صدیق مسلمانوں کے والی کی طرف سے، خالد بن ولید سپہ سالار اسلام کے نام ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کو سزوار ہے جو واحد و یکتا ہے اور لائق ثنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے جو دنیا میں ہدایت کے لیے آئے۔ بعد سلام، تمہیں معلوم ہو کہ اگر مسیلمہ کذاب پر اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے
تو تم اس کے قبیلہ بنو حنیفہ کے تمام مردوں کو قتل کر ڈالنا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر کے لے آنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے لیے اس وقت موقع تھا کہ وہ اس بنا پر صلح نامہ کو مسترد کر دیتے کہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حکم بھیجا ہے اس کی تعمیل ضرور ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ امیر المؤمنین رضی اللہ کے قاصد سے مخاطب ہو کر کہا، امیر المؤمنین پر ہماری جان بھی قربان ہے، تم دیر سے پہنچے، بنو حنیفہ سے صلح ہو چکی، بدہری مسلمانوں کا شیوا نہیں، اس لیے صلح نامہ مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مال غنیمت اور غلاموں اور کنیزوں کا 5واں حصہ دربار خلافت میں روانہ کیا اور باقی 4 حصے مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دیے ہیں۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ تو لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی مسلمان اسلامی تاریخ سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔